قرآن کریم نے جس چیز کو وضاحت سے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دعوت دینے جا رہے ہیں تو آپ کے جو اپروچ ہے اور جو آپ کا انداز ہے وہ انتہائی نرم گفتاری کا ہونا چاہیے. ہم بعض اوقات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حق کا اظہار کرنے کے لیے بہت ہی سختی کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص اگر مخاطب وہ ہو جو ہمارے خیال میں کچھ باطل عناصر رکھتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ باطل کے خلاف خوب قوت سے بات کو کیا جائے. قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ وہ شخص باغی ہو گیا ہے، تو جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ جہاں پہ وہ طاغوت کا نمائندہ ہے وہاں تمہارا کام یہ فقولوا قولا لینا، تو اس سے جب بات کرو تو وہ قول ہو جو انتہائی لین ہو، نرم ہو، مناسب ہو، جس کا مطلب نہ مداہنت ہے نہ کمپرومائز ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کو جیتنے کے لیے نہ کہ شکست دینے کے لیے. یہ دو اپروچز ہیں دعوت کی جو بڑی واضح ہیں. ایک وہ جس میں آپ شکست دیتے ہیں نوک جھونک سے، اس کو احمق ثابت کر کے، کم عقل ثابت کر کے، اس میں تضاد ظاہر کر کے، اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو ون کرتے ہیں، اس کی اس بھلائی کو جو چاہے چھوٹی سی ہو بنیاد بناتے ہو. دعوت کس طرح دی جائے؟ کیا ہر ایک شخص جس طرح چاہے دعوت دے دے، یا اس کے دینے کے لیے کچھ طریقہ طے کیا ہے؟ قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ اس دعوت کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو داعی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اختیار کیا اور جو پہلے انبیاء نے اختیار کیا. اگر پہلے انبیاء نے طریقہ کار یہ رکھا تھا کہ انہوں نے گفتگو کے ذریعے اور اپنی مثال کے ذریعے دعوت دی. چنانچہ سورہ یوسف میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کیا تم لوگوں نے مجھے ایک عرصے تک اپنے درمیان نہیں دیکھا؟ میرا کردار اس نوعیت کا ہے. اگر تم نے دیکھا ہے تمہارا ہونا چاہیے اس بات کی دعوت دے رہا ہوں. ایسے ہی قرآن کریم نے بہت سے مقام پر یہ بات کہی ہے کہ جب آپ دعوت دینے جا رہے ہوں تو آپ کا اسلوب کون سا؟ چنانچہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حکمت کا اسلوب ہو اور یہ اچھے الفاظ کا اسلوب. اس کے اندر الفاظ وہ ہوں جو دل میں اترنے والے ہیں، اس میں کرختگی، سختی، شدت نہ پائی جائے. چنانچہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون وقت کے جابر فرما روا فرعون کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں تو قرآن یہ حکم دیتا ہے کہ تم دونوں جاؤ، لیکن اس سے جس انداز میں بات کرو وہ بات کو قول لین کی، فقولوا قولا لینا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہتا ہے کہ ہم اس لیے کریں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت پائے. انسان جب بھی کسی کو دعوت دیتا ہے کسی چیز کی طرف، فرض کیجئے کہ آپ کے کلاس میں، آپ کے کالج میں کوئی طالب علم ہے، وہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، نہیں مانتا اسلام کو اچھا دین ہے، آپ کے دل میں اس کے خلاف خود بخود ایک مخالفت پیدا ہوتی ہے. آپ اس کا ذکر کرتے ہیں ایسے انداز سے کہ کیسا بیکار قسم کا انسان ہے، مرید ہو گیا ہے، اسلام کو چھوڑ بیٹھا ہے، تو واجب قتل ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سمجھ ذہن میں آتی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ سب سے بڑا رب ہے، فرعون نے یہ کہا تھا ربکم الاعلیٰ، اس سے جب آپ دعوت دینے جائیں تو اس کے ساتھ بھی آپ کا رویہ کون سا ہونا چاہیے؟ سختی کا، ایلینیشن کا، ریجیکشن کا، ہیٹریڈ کا، ایکسٹریمزم کا، یا اس کے ساتھ ایسے انداز سے بات کرنے کا جس میں آپ کی کمزوری کا اظہار نہ ہو لیکن جس میں یہ بات نہ پائی جائے کہ وہ اس کو آفینڈ کرے، بلکہ وہ آپ کی بات کو ریسیو کرے. یہ بات سمجھ لیجئے کہ قول لین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی اپولوجیٹک شرمندگی کے ساتھ کوئی بات کہیں. قول لین کا مطلب یہ ہے کہ وہ قول جو انتہائی نرم ہے
لیکن جس میں صداقت پائی جاتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ پانی آپ کو بہت ہی ایک سافٹ سبسٹنس معلوم ہوتا ہے. آپ پانی میں غوطہ لگا لیجئے، آپ کو چوٹ بہت کم لگتی ہے اگر آپ پائل سے لگائیں. پانی میں آپ ہاتھ ڈالیے وہ رس نہیں کرتا. اسے آپ ڈال دیں ایک بوتل میں یا ایک گلاس میں، اسے اختیار کر لیتا ہے، بڑا فلوئڈ ہے. اس سب کے باوجود اگر کسی پانی کا ایک قطرہ کسی ایک مقام پر باقاعدگی سے گرتا رہے تو وہ سخت سے سخت پہاڑ بھی سوراخ کر دیتا ہے. یہ بہت نرم ہے، سخت نہیں ہے. جو بات کہی جا رہی ہے قرآن کریم میں وہ یہی ہے کہ لین کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو دل میں اتر جانے والی ہے لیکن جس میں کرختگی نہیں پائی جاتی، اس میں بھونا پن نہیں پایا جاتا، جو ان سویلائز نہیں ہے بلکہ وہ ایک سویلائز طریقہ ہے اپنی بات کو سمجھانے